علیکم۔ قرآن و حدیث کے معزز ناظرین و سامعین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے اعتکاف کے معنی اور مطلب، اعتکاف کی فضیلت، اعتکاف کی اقسام اور اعتکاف کو توڑنے والے امور۔ تو بڑھتے ہیں آج کے ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلے اعتکاف کے لفظی معنی۔ اعتکاف عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہے خود کو روک لینا، بند کر لینا، کسی کی طرف اس قدر توجہ کرنا کہ چہرہ بھی اس سے نہ ہٹے۔ اعتکاف کا مطلب۔ شریعت کی اصطلاح میں اعتکاف کے معنی یہ ہے کہ مسلمان بندہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں عبادت کی غرض سے مسجد میں اور بندی گھر میں رکے یا ٹھہرے۔ اعتکاف کی اقسام۔ نمبر 1، واجب یا منت کا اعتکاف۔ اعتکاف کی نظر مانی یعنی زبان سے کہا کہ میرا فلاں کام ہوگا تو میں اللہ کے لیے فلاں دن یا اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا، تو ایسی صورت میں کام ہو جانے پر مقررہ دنوں کا اعتکاف واجب ہوگا، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اپنی نظروں کو پورا کیا کرو، سورہ الحج آیت نمبر 29۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میں نے نظر مانی تھی کہ ایک رات میں مسجد حرام میں اعتکاف کروں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نظر پوری کرو۔ منت کے اعتکاف میں روزہ شرط ہے، یہاں تک کہ اگر ایک مہینے کے اعتکاف کی منت مانی اور یہ کہا کہ روزہ نہ رکھے گا جب بھی روزہ رکھنا واجب ہے، اور اگر رات کے اعتکاف کی منت مانی تو یہ منت صحیح نہیں کہ رات میں روزہ نہیں ہو سکتا، اور اگر یوں کہا کہ ایک دن رات کا مجھ پر اعتکاف ہے تو منت صحیح ہے۔ نمبر 2، سنت اعتکاف۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم ہمیشہ مدینہ منورہ میں ہر سال رمضان المبارک میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اسے فقہی اعتبار سے سنت موقدہ علی الکفایہ کہا جاتا ہے، یعنی پورے شہر میں کسی ایک نے کر لیا تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، اور اگر کسی ایک نے بھی نہ کیا تو سبھی گناہگار ہوں گے۔ ان دنوں کا روزہ رکھنا بھی معتکف کے لیے شرط ہے۔ اگر کسی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا تو روزے کے علاوہ اعتکاف کی بھی قضا لازم ہوگی۔ مستحب یا نفلی اعتکاف۔ نظر، واجب اور سنت موقدہ کی شرائط سے ہٹ کر جو اعتکاف کیا جائے وہ نفلی اعتکاف کہلاتا ہے۔ اس کے لیے روزے کی شرط اور وقت کی کوئی قید نہیں ہے۔ جب بھی مسجد میں داخل ہوں اعتکاف کی نیت کر لیجئے، اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اعتکاف کی حکمت اور اعتکاف کے فائدے۔ اعتکاف کے بے شمار فائدے اور حکمتیں ہیں، مگر یہاں مختصراً چند فائدوں اور حکمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، شیطان انسان کا قدیمی دشمن ہے، لیکن جب انسان خدا کے گھر میں ہے تو گویا مضبوط قلعے میں ہے، اب شیطان اس کا کچھ بگاڑ نہ سکے گا۔ نمبر 2، لوگوں کے ملنے جلنے اور کاروبار کی مشغولیت میں جو انسان سے چھوٹے موٹے بہت سے گناہ ہو جاتے ہیں، بندہ اعتکاف میں ان سے محفوظ رہتا ہے۔ جب تک آدمی اعتکاف میں رہتا ہے اسے عبادت کا ثواب ملتا رہتا ہے، خواہ وہ خاموش بیٹھا رہے یا سوتا رہے یا اپنے کسی کام میں مشغول رہے۔ نمبر 3، اعتکاف کرنے والا ہر منٹ عبادت کے طور پر لکھا جاتا ہے۔ شب قدر حاصل کرنے کا بھی اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں، کیونکہ جب بھی شب قدر آئے گی تو معتکف بہرحال عبادت میں ہوگا۔ بحوالہ مشکوٰۃ شریف جلد نمبر 1۔ اس کے علاوہ دیگر فوائد میں دنیا کے جھگڑوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اعتکاف کی حالت میں اسے ہر وقت نماز کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ معتکف ہر وقت نماز اور جماعت کے انتظار اور اشتیاق میں بیٹھا رہتا ہے، اور اس کی حالت میں معتکف فرشتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے کہ ان کی طرح ہر وقت عبادت اور تسبیح و تقدیس میں رہتا ہے۔ مسجد چونکہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس لیے حالت اعتکاف میں معتکف اللہ کے گھر کا مہمان ہوتا ہے۔ کی عبادتیں۔ اعتکاف کی سعادت حاصل کرنے والے فرد کو چاہیے کہ ہر لمحے کو اہم سمجھتے ہوئے
اپنی زبان کو رب کے ذکر سے معطر رکھے، سنتوں کا اہتمام کرے، نوافل کی ادائیگی اور قرآن مجید کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرے۔ اعتکاف کے لیے افضل جگہ۔ سب سے افضل وہ اعتکاف ہے جو مسجد حرام میں کیا جائے، پھر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، پھر بیت المقدس کا، اور اس کے بعد اس جامع مسجد کا درجہ ہے جس میں جمعے کی جماعت کا انتظام ہو۔ عورت کو اپنے گھر کی مسجد یعنی جس جگہ نماز پڑھتی ہو اعتکاف کرنا بہتر ہے، ورنہ کسی کمرے میں اپنے لیے اعتکاف کی جگہ مختص کر دیں۔ اعتکاف قرآن کی روشنی میں۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید فرمائی کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف کر دو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 125۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، عورتوں سے مباشرت نہ کرو جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف کیے ہوئے ہو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 187۔ اعتکاف احادیث کی روشنی میں۔ اعتکاف بیٹھنے کی فضیلت پر کئی احادیث مبارکہ وارد ہوئی ہیں، ان میں سے چند احادیث کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ معتکف گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے لیے نیکیاں اتنی ہی لکھی جاتی ہیں جتنی کہ کرنے والے کے لیے۔ اس حدیث میں اعتکاف کرنے والے کے لیے اتنی نیکیوں کی بشارت سنائی گئی ہے جتنی کہ کرنے والے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا اعتکاف کی وجہ سے بعض نیک اعمال نہیں کر سکتا، مثلا مریض کی عیادت، جنازے میں شرکت وغیرہ۔ ایسے اعمال کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اعتکاف کرنے والا اگرچہ عمل نہیں کرتا مگر اس کو اتنا ہی ثواب دیا جاتا ہے جتنا کہ کرنے والے کو دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں 10 دن اعتکاف کیا کرتے تھے، لیکن جو آپ کی وفات کا سال تھا تو آپ نے 20 دن اعتکاف فرمایا۔ صحیح بخاری۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص اپنے بھائی کے کسی کام میں چلے پھرے اور کوشش کرے اس کے لیے 10 برس کے اعتکاف سے افضل ہے، اور جو شخص ایک دن کا اعتکاف بھی اللہ کی رضا کے واسطے کرتا ہے تو حق تعالی شانہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں آڑ فرما دیتے ہیں جن کی مسافت آسمان اور زمین کی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہے۔ اعتکاف کی شرائط۔ علامہ علاء الدین کاسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق مسلمان ہونا، عقل مند ہونا کہ دیوانہ شخص احکام اسلام کا مکلف نہیں ہوتا، جنابت، حیض و نفاس سے پاک ہونا، اعتکاف کی نیت کرنا کہ بغیر نیت کے عبادت صحیح نہیں ہوتی، سنت اعتکاف کے لیے معتکف کا روزے دار ہونا، مرد کا اعتکاف کے لیے مسجد میں ہونا اور خواتین کا اپنے گھر میں ہونا شرط ہے۔ اعتکاف کو توڑنے والے امور یعنی وہ کام جن کے کرنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اعتکاف کو توڑنے والے امور درج ذیل ہیں۔ معتکف کا شرعی و طبعی عذر کے بغیر مسجد سے باہر نکلنا، شرعی عذر سے مراد غسل واجب یا وضو کے لیے مسجد سے نکلنا، اور طبعی عذر سے مراد قضاء حاجت کے لیے مسجد سے نکلنا۔ نمبر 2، حالت اعتکاف میں مباشرت کرنا۔ نمبر 3، عورت اعتکاف میں ہو تو حیض و نفاس کا جاری ہو جانا۔ نمبر 4، اگر مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا تو جمعہ پڑھنے کے لیے دوسری مسجد میں جانا عذر شرعی ہے، اس کے لیے اذان جمعہ کے بعد نکلیں۔ نمبر 5، کسی وقت کوئی حادثہ ہو جائے تو جان و مال بچانے کے لیے مسجد سے نکلنا جائز ہے۔
نمبر 6 مریض کی عیادت اور نماز جمعہ میں شرکت کے لیے اگر مسجد سے باہر گیا تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ نمبر 7 معتکف کو بے ہوشی یا جنون طاری ہوا اور اتنا طول پکڑ گیا کہ روزہ نہ ہو سکے تو اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے اور قضا واجب ہے۔ نمبر 8 مرض کے علاج کے لیے مسجد سے نکلے تو اعتکاف فاسد ہو گیا۔ نمبر 9 اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، اس لیے روزہ توڑنے سے اعتکاف بھی ٹوٹ جاتا ہے، خواہ یہ روزہ کسی عذر سے توڑا ہو یا بلا عذر جان بوجھ کر توڑا ہو یا غلطی سے ٹوٹا ہو، ہر صورت میں اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 10 اعتکاف واجب میں معتکف کو مسجد سے بغیر عذر کے نکلنا حرام ہے، اگر نکلا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا اگرچہ بھول کر ہی نکلا ہو۔ نمبر 11 معتکف نے حرام مال یا نشے کی چیز رات میں کھائی تو اعتکاف فاسد نہیں ہوگا مگر اس حرام کام کا گناہ ہوا توبہ کرے۔ نمبر 12 معتکف نے دن میں بھول کر کھا لیا تو اعتکاف فاسد نہ ہوا، گالی گلوچ یا جھگڑا کرنے سے اعتکاف فاسد نہیں ہوتا مگر بے نور و بے برکت ہوتا ہے۔ نمبر 13 معتکف کے سوا کسی اور کو مسجد میں کھانے پینے اور سونے کی اجازت نہیں، اگر یہ کام کرنا چاہے تو اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں جائے، نماز پڑھے یا ذکر الہی کرے، پھر یہ کام کر سکتا ہے۔ مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ان ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔ جزاکم اللہ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔